آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بطور ٹیچر آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ پڑھانے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دراصل کسی پلان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھانے کھڑے ہوئے اور جیسے چاہے آپ پڑھا دیں، یا آپ نے بس کتاب کھولی اور ریڈنگ کرائی اور سوال جواب کرائے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایسا نہیں ہوتا. بطور ٹیچر آپ کسی کریکولم کو فالو کرتے ہیں، لائن آف ایکشن کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لائن آف ایکشن بنیادی طور پر گورنمنٹ ڈیفائن کرتی ہے. صحیح. ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ہے، ریاست ہے، وہ یہ بتاتی ہے آپ کو کہ انگلش میں آپ کو کیا پڑھانا ہے، اردو میں آپ کو 10ویں جماعت تک کیا پڑھانا ہے، سوشل اسٹڈیز میں آپ کو 10ویں جماعت تک کیا پڑھانا ہے. تو اس کو آپ کہتے ہیں نیشنل کریکولم. کیا کہتے ہیں؟ نیشنل کریکولم. ہمارا نیشنل کریکولم جو ہے 2006 میں منظر عام پر آیا، اور بہترین کریکولم ہے، بہترین لائن آف ایکشن ہے. ہر ٹیچر کو جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھا رہا ہے اپنے نیشنل کریکولم کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ صرف گوگل میں جا کے سرچ کریں نیشنل کریکولم آف پاکستان، پہلی سائٹ جو ہے اس پہ کلک کریں. پشاور بورڈ نے جو ہے وہ اپنی سائٹ پر یہ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں. سندھ نے بھی لگائی تھیں لیکن اس کے لنک ختم ہو گئے اب. وہاں پر آپ اپنا سبجیکٹ کلک کریں، اردو تو اردو کلک کریں. اس میں پوری تفصیل لکھی ہوگی کہ مقاصد کیا ہیں، ہم چاہ کیا رہے ہیں، بچوں میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پھر پہلی میں کیا پڑھایا جائے، دوسری میں کیا پڑھایا جائے، تیسری میں کیا پڑھایا جائے، ٹھیک ہے. اسی طرح انگلش پڑھانے والے بھی اگر انگلش کریکولم کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ بھئی انگلش میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا لائن آف ایکشن ڈیفائن کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہو جائے گا ٹیچر کو پڑھانا، بہت آسان ہو جائے گا، اور وہ بک ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا. نارملی ہمارے ہاں ٹیچر بک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے گابا پبلیشر کی کتاب لگائی ہوئی ہے تو آپ جو کچھ اس میں لکھا وہی پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایکس وائی زیڈ پبلیشر کی کتاب لگائی ہوئی ہے تو اس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہی پڑھاتے ہیں. لیکن اصل میں جو لائن آف ایکشن ہے اس کا علم جو ہے وہ عام طور پر ٹیچرز کو نہیں ہوتا. تو آج کی کلاس میں ہم اپنے نیشنل کریکولم کو بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو ایک بات جو آپ کو اور یاد رکھنی چاہیے، انگلش جب آپ پڑھاتے ہیں تو جو بنیادی مسئلہ انگلش کا ہے، جس کے بغیر آپ صحیح انگلش نہیں پڑھا سکتے، پہلے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے. وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کے پاس ایک نئی لینگویج آتی ہے تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. یا تو وہ نئی لینگویج کو براہ راست اپنے کانشیس میں اور سب کانشیس میں، یعنی شعور میں براہ راست انٹیکٹ کر لے، ٹھیک ہے. یعنی میں اس کو تصویر دکھاؤں تو اس کو دیکھ کے بولے ایلیفینٹ، یعنی پکچر کے نتیجے میں جو کانشیس اور سب کانشیس میں اس کو لفظ آ رہا ہے اس پکچر سے مطابقت رکھتا ہوا وہ آ رہا ہے ایلیفینٹ. تو ہم بولیں گے کہ جناب یہ جو تصورات ہیں، امیجز ہیں، وہ براہ راست انگلش میں اس کے کانشیس میں موجود ہیں. لیکن اگر وہ تصویر دیکھتا ہے اور تصویر دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ ہاتھی ہے، اور ہاتھی کو انگلش میں ایلیفینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس نے تصویر اور ایلیفینٹ کے بیچ میں اپنی جو مدر ٹنگ ہے وہ اس کے بغیر اس کو ڈسکس نہیں کر پا رہا. یعنی براہ راست تصورات انگلش میں اس کے سب کانشیس اور کانشیس میں موجود نہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے. یہ بنیادی مسئلہ حل کیے بغیر ہم بچوں کو انگلش نہیں سکھا سکتے. یعنی اگر یہ تصور ہو کہ پہلے بتاؤ پہلے اس کو اردو میں کنورٹ کریں، کیونکہ اردو ہمارے شعور میں موجود ہے، اور ہم پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پیرالل کر کے
ایک نئی لینگویج اپنے ذہن میں بنا رہے ہوتے ہیں. اس سے صرف اور صرف ووکیبلری تو بن سکتی ہے، تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی، تھنکنگ ایبلٹی پیدا نہیں ہو سکتی. دیکھو نا، آپ انگلش کی، آپ نے کیمسٹری کی کتاب کھولی ہوئی ہے، اس میں انگلش میں آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے جا رہے ہیں آپ براہ راست اس پر سوچ نہیں پا رہے، اس لیے کہ بیچ میں کیا ہے، اردو کا یعنی ایک ترجمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بات پہلے ختم کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں پڑھانے کے دوران یہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اسکولوں میں. ہم بھی جب یہاں پڑھاتے ہیں اسکول میں نارملی، تو اساتذہ یہی کرتے ہیں، ایک پیراگراف پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے لفظ کے معنی بتاتے ہیں، پھر اس کا تصور جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں جنریٹ ہوتا ہے، اور بچے بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مس اس کے معنی کیا ہیں. براہ راست وہ لفظ اسی تصور کے ساتھ شعور میں ایڈجسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں اگر ایک فیس یہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بچے کے ذہن میں ہیپی آ جائے، یہ ہیپی فیس ہے، صحیح ہے، نہیں بولے میں پہلے اس کو سمجھوں گا کہ یہ خوشی، اور پھر خوشی کے بعد میں اس کو لینے کے قابل ہو رہا ہوں، ہیپی. تو اس سے آپ براہ راست تعلق آپ کا نہیں بن رہا، آپ بلکہ ایک برج سے ہو کر جو ہے وہ ہیپی تک پہنچ رہے ہیں. یہ برج آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور نرسری سے، چھوٹی کلاسز سے آپ کو امیجز کے ساتھ تصورات اور الفاظ ان بچوں کے ذہن میں بٹھانے ہوں گے، تاکہ یہ جو بیچ کا ایک برج آ رہا ہے جس کو پاٹے بغیر بچہ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا، اس کا ختم کرنا ضروری ہے. یہی ہمارے نیشنل کریکولم کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو جملہ لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ہمارے ملک کا جو پرابلم ہے اس وقت تک 70 سال ہونے کو آ رہے ہیں، وہ انگلش ٹیچنگ کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمارا یہ ٹیچنگ کا یہ میتھڈ کانشیس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا، بلکہ پہلے ہم اس کو جا رہے ہیں کس میں، اپنی مدر ٹنگ میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسے انگلش کے طور پر لے رہے ہیں. یہ ختم کرنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کیسے ختم ہو، سوال یہ بھی ہے. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کو آپ، کتاب آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں امیجز ہوں، اور کلاس روم کے اندر ان امیجز اور ان تصورات کو، ان ایکشنز کو ٹیچر براہ راست جو ہے وہ انگلش میں ڈسکس کرے. یعنی وہ جب یہ والی تصویر بنا کے بولے دیکھیں یہ جو انسان کی ایسی فیلنگ ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہی از ہیپی، یعنی وہ یہاں جائے نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ایسی فیلنگ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، ہی از ہیپی. اور اگر ایسی فیلنگ ہے تو ہم بولیں گے یہ جو فیلنگ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، سیڈ بولتے ہیں. ہی از سیڈ اینڈ ہی از ہیپی. اگر ٹیچر ان فیلنگز، ایکشنز، آبجیکٹ کو براہ راست اس کے کانشیس میں انگلش میں ہی فیڈ کر رہا ہے، تو یہ بچے جو مونٹیسری پریپ 1، پریپ 2، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ سے نکلتے ہوئے آ رہے ہوں گے، یہ 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے اس قابل ہوں گے کہ یہ براہ راست ٹیکسٹ کو پڑھ کر اس پر غور بھی کر سکیں گے، اسے سوچ بھی سکیں گے، اسے لے بھی سکیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بہت مسئلہ ہے کہ ہم پہلے اس کو بتاتے ہیں خوشی، پھر اس کو پھر بتاتے ہیں کہ خوشی کو انگلش میں کہتے ہیں ہیپی. ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے افسردہ، اور افسردہ کو انگلش میں کہتے ہیں سیڈ. تو یہ بیچ کا برج آپ کو نکالنا ضروری ہے. انگلش پڑھانے والے جتنے ٹیچرز ہیں وہ یہ بیچ کا جو برج ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اور تصورات کو، آئیڈیاز کو، ایکشنز کو، امیجنیشنز کو ڈائریکٹلی اسی لینگویج میں جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں آپ بچوں کو فیڈ کرانے کی کوشش کریں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، جب تک یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا
جب تک جو ہے وہ مسئلہ آپ انگلش نہیں پڑھا سکتے. میں اسی لیے کلاس روم اپنے اسکول میں بھی یہ بات جو ٹیچر پڑھاتی ہیں انگلش ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کلاس میں کھڑے ہوں تو آپ لفظ کے معنی مت بتائیں. جو لفظ آ گیا ہے اس کے معنی مت بتائیں, اس کی تشریح کریں, اور بچے سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ جو تشریح میں کر رہی ہوں اس تشریح کے ساتھ اس لفظ کو ایسے ہی لے لیں. صحیح, ٹھیک ہے. اگر وہ تشریح کے ساتھ اس لفظ کو لے لے گا تو اس کا بیچ کا جو برج ہے وہ گیپ ختم ہو جائے گا, اور جب وہ بولنے جائے گا, پڑھنے جائے گا, تو ڈائریکٹلی اس بات کو اپنے تصور میں, اپنے کانشیس میں محسوس کر لے گا. ٹھیک ہے. تو کتاب جب آپ پڑھانے کھڑے ہوں, کتاب چھوٹی کلاسز سے ایسی ہونی چاہیے جو ووکیبلری, ایکشنز, تصورات, ان کے براہ راست جو ہے وہ الفاظ چھوٹی کلاسز سے بچوں کو فیڈ کر, ایسی کتاب ہونی چاہیے. نیشنل کریکولم میں لکھا ہے کہ کتاب جب آپ بنانے بیٹھیں گے تو آپ کو کس طرح بنانی ہے کتاب. ٹھیک ہے. اسکول والوں کو جب سلیکٹ کرتے ہیں وہ بک کہ ہم یہ پبلشر کی بک انگلش کی لگائیں گے, تو انہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ کتاب جو پبلشر نے لکھی ہے پہلی سے لے کے 8ویں تک 10ویں تک, کیا یہ نیشنل کریکولم کے عین مطابق ہے, کیا اس میں جو مٹیریل گریجولی لکھا گیا ہے وہ نیشنل کریکولم کے جو شرائط ہیں یا جو بنیادی کانسیپٹ ہیں یا لائن آف ایکشن ہے اس کو میٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے ایسی کتاب لگا لی جو نیشنل کریکولم کو میٹ ہی نہیں کر رہا, تو پھر آپ وہ رزلٹ نہیں لے پائیں گے جو ہم بچوں میں 10ویں جماعت تک لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو ہو گئی جناب بنیادی تمہید کی بات. میں آپ سے اب بات کروں گا کہ جب آپ انگلش پڑھانے جاتے ہیں تو کیا نیشنل کریکولم آپ کو کس قسم کا اسٹرکچر جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ انگلش پڑھاتے ہیں تو بنیادی طور پر نیشنل کریکولم انگلش پڑھانے کے لیے 5 کمپیٹنسیز کا تذکرہ کرتا ہے. 5 بنیادی مہارتیں ہمیں بچوں میں پیدا کرنی ہے انگلش پڑھانے کے دوران. ٹھیک ہے. یعنی انگلش کریکولم 5 کمپیٹنسیز پر مشتمل ہے. ایک تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا, کمپیٹنسیز کیا ہے؟ بنیادی مہارت یا بنیادی دائرہ, بنیادی سرکل, کہ ہمیں یہ ایک سرکل پورا کرنا ہے, دوسرا سرکل یہ پورا کرنا ہے, تیسرا سرکل یہ پورا کرنا ہے, چوتھا سرکل یہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 کمپیٹنسیز ہیں. میں بھی سب آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور یہ ڈاکومنٹس بھی میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ باضابطہ اس کو پڑھ سکیں کہ کیا کمپیٹنسیز ہیں. ہر کمپیٹنسیز کے پھر اسٹینڈرڈ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 5 بنیادی موضوعات آپ کو پڑھانے ہیں, پھر ہر موضوع کو توڑا ہے اسٹینڈرڈ میں, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے. اور پھر ہر